نے سنا ہی ہے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، لیکن شہسوار ہی نہ ہو تو پھر میدان جنگ میں کیا ہوگا؟ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی پیرالمپکس پرفارمنس کی، اور ہم نے دیکھا کہ پیرس میں 2024 پیرالمپکس میں پاکستان کی طرف سے ایک کھلاڑی حیدر علی کو بھیجا گیا اور اس حیدر علی نے میدان مارا۔ حیدر علی نے برونز میڈل جیتا اور پاکستان کو ارشد ندیم کے گولڈ کے بعد ایک اور خوشخبری دی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ارشد ندیم کی جس طرح پذیرائی کی اس طریقے سے حیدر علی کی پذیرائی نہیں کی، لیکن اصل معاملہ کیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے اولمپکس میں 7 کھلاڑیوں کو بھیجا گیا تھا اور پاکستان کی طرف سے پیرالمپکس میں 1 کھلاڑی کو بھیجا گیا۔ اب یہ تعداد جو ہے یہ اتنی کم کیوں ہے؟ یہ معاملہ جو ہے اس پر ہمیں نظر ڈالنی ہے، اور یہ جو 7 کھلاڑی ہم نے اولمپکس میں بھیجے، 1 کھلاڑی پیرالمپکس میں بھیجا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، پاکستان میں کھلاڑیوں کی کمی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں توجہ کی کمی ہے، اور یہ توجہ ہمیں کہاں نظر آتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ زیادہ دور نہیں جاتے، ہمارے پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں، بھارت کی۔ جی، بھارت کا پیرالمپکس میں 1 میڈل سے شروع ہونے والا سفر اب 29 میڈلز تک پہنچ چکا ہے۔ بھارت نے 2008 میں پیرالمپکس میں 1 میڈل جیتا، 2016 میں یہ میڈلز 4 ہو گئے، 2020 میں ٹوکیو پیرالمپکس میں بھارت نے 20 تمغے جیتے، اور پھر پیرس پیرالمپکس میں 29 تمغوں کی تعداد پر پہنچے۔ اور پیرس پیرالمپکس میں کئی ایسے لمحات آئے جب بھارت کا سینہ چوڑا ہوا، جب شیتل دیوی نے بغیر بازوؤں کے تیر اندازی کا مقابلہ جیتا، یا پھر جب راکیش کمار نے ویل چیئر پر بیٹھے تیر اندازی میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا، اور اس وقت بھی جب نودیپ سنگھ نے جیولن میں سونے کا تمغہ جیتا، اور اسی طرح ایک کے بعد ایک تمغے جیت کر بھارت نے 29 میڈلز اپنے نام کیے۔ لیکن ان میڈلز کی جیت کی دوڑ میں بھارت نے 117 ایتھلیٹس کو میدان میں اتارا تھا۔ بھارت کے 117 ایتھلیٹس پیرس میں پیرالمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنے گئے تھے، جبکہ پاکستان میں صرف 1 ہی کھلاڑی کو یہ موقع مل سکا۔ اب ایسا کیوں ہے کہ بھارت 1 میڈل سے 29 میڈل تک پہنچ جاتا ہے، 117 کھلاڑی بھیجتا ہے، اور پاکستان صرف 1 کھلاڑی بھیجتا ہے اور وہ 1 برونز جیت کر آتا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جناب طارق مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں پاکستان پیرالمپکس کمیٹی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ طارق صاحب، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور بہت بہت مبارکباد۔ حیدر علی کی پرفارمنس ساری قوم نے دیکھی، اور برونز میڈل بہت مبارک ہو۔ شکریہ، ساری قوم کو مبارک ہو۔ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا ایک ایتھلیٹ جائے اتنے بڑے مقام پر اور یہ میڈل حاصل کر کے آئے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا آپ بتا سکیں کہ جو آپ کا ادارہ ہے اس پر بھی میں آؤں گا، لیکن تھوڑا سا اگر ہمیں تھوڑا سا آپ حیدر علی کے حوالے سے بتائیں کہ کس طریقے سے حیدر علی سے آپ کا ادارہ کنیکٹ ہوا، اور کیسے جو ہے وہ اس کو ٹرین کیا گیا، اور کس طریقے سے پھر وہ اس مقام پر پہنچا۔ دیکھیں، یہ دراصل تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ یہ اولمپکس اور پیرالمپکس جو ہیں یہ سرکاری ادارے ہیں۔ یہ سرکاری نہیں ہیں، یہ ورلڈ وائڈ والنٹری آرگنائزیشن۔ جی، ان کا حکومتوں کی سپورٹ ضرور ہے، لیکن حکومتیں ان کو اپوائنٹ نہیں کرتی۔ یہ سب ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ باڈیز ہیں، جن کی اپنی گورننگ باڈیز ہیں، ایگزیکٹو کمیٹیز ہیں، اور پھر سارا سلسلہ چلتا ہے۔ تو جو اولمپک ایسوسی ایشن ہے دنیا کی، جو جس طرح ہمارے وہ ارشد صاحب ابھی وہاں سے گولڈ لے کے آئے ہیں، وہ تو تقریباً صدی پہلے بن گئی تھی۔ لیکن معذور افراد کی جو آرگنائزیشن ہے ہمارے والی، انٹرنیشنل پیرالمپکس، یہ کوئی 60 سال پہلے جنگ عظیم کے بعد یہ بنی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ اور پاکستان کے اندر اس کا وجود 1998 سے شروع ہوا تھا، جب کچھ ہم افراد نے مل کے یہ کہ بھئی معذور افراد کے لیے بھی مواقع ہونے چاہیے۔ تو طارق صاحب، یہ جو پیرالمپکس کمیٹی ہے اس کو گورنمنٹ کتنا سپورٹ کرتی ہے اور کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ گورنمنٹ سپورٹ ضرور کرتی ہے جی، لیکن ریگولرلی سپورٹ نہیں ہے، اور افسوس ہے کہ وہ ایونٹ کے بعد اکثر سپورٹ ہوتی ہے۔ سو ہمیں بندوبست خود کرنا پڑتا ہے،
یہ ڈونیشنز ہی پہ چلتی ہے. تو حیدر علی کی جو کہانی ہے وہ کس طرح اس ادارے سے آپ کی جو کمیٹی ہے اس سے جڑی ہوئی ہے؟ مطلب ہم تلاش کرتے ہیں کہ ایسے معذور افراد جو ایتھلیٹکس میں اور مختلف جو ایونٹس ہیں اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، بیڈمنٹن، ویل چیئر ٹینس، جوڈو. دیکھیں معذور افراد ہر چیز کر سکتے ہیں جو کہ عام جیسے کہتے ہیں ہمارے جیسے لوگ کر سکتے ہیں، صرف ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں. سو ہمارا کام پھر یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو یہ ہماری شاخیں ہونی چاہیے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہر پروونس پہ، اور پاکستان کے اندر کمپٹیشن ہونی چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ ہم وہ سلسلہ قائم نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو وہ ریسورسز جو ہیں ان ریسورسز کی اگر ہم بات کریں تو وہ ریسورسز حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی؟ میں نے عرض کیا نا کہ حکومت کی طرف سے منیمل ملتی ہیں جی، جیسے کہتے ہیں ریگولرلی ان ایڈوانس سسٹمیٹکلی نہیں ملتی. مثال کے طور پہ ہمیں ابھی تک آفس بھی نہیں ملا ہوا. ہم نے درخواست کی ہوئی ہے، اب سپورٹس بورڈ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں اسلام آباد میں ہمیں ایک کمرہ دے دیا جائے گا. ابھی تک ہم اپنے مطلب گھروں سے یا اپنے جگہ کرائے لے کے دفتر بنایا ہوا. تو یہ جو معاملات ہیں یہ کیوں رکتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں وجہ معاشرے کی انٹرسٹ کی بات ہے جی ساری. میں صرف حکومت کو نہیں بلیم کروں گا، اوور آل معاشرہ اس طرف کہاں توجہ دیتا ہے. ہمارا بھی رخ زیادہ اس لیے ہوا کہ ہمارے خاندان کے اندر معذور ہے. میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ معذور ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ انٹرسٹ لیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر ان کے لیے جب مواقع دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، سارے جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہندوستان لے لیں، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، بدقسمتی سے سب کا یہی حال ہے. اچھا، اب آپ نے چونکہ بھارت کا نام لیا تو اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ بھارت نے پیرالمپکس میں 2008 میں 1 میڈل جیتا تھا. انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور اس مرتبہ انہوں نے 29 میڈلز جیتے ہیں. تو یہ ایک پروگریشن ہمیں نظر آئی کہ کس طریقے سے پازیٹیو ڈائریکشن میں انہوں نے کام کیا اور ریزلٹس اچیو کیے. تو انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اتنے پازیٹیو ریزلٹس ملے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا کہ سلیکشن پروسیس ہے، ٹریننگ ہے ایتھلیٹس کی. دیکھیں نا ہر چیز کو چمکانا ہوتا ہے. بات تو ساری اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ حیدر علی کے پاس پوٹینشل ہے کہ وہ ورلڈ بیٹر ہو سکے، ورلڈ ریکارڈز، لیکن اس کے لیے ورلڈ لیول کی کوچنگ چاہیے. اب پاکستان کے اندر وہ کوچنگ ہی میسر نہیں ہے. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ایسے لوگ جن کو وہ تجربہ ہو اس لیول کا، اگر یہ 2-3 میٹر اور اپنی تھرو بڑھا سکتا تو اس سے بھی بہتر ریزلٹس آ سکتے ہیں. لیکن ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس کے لیے انٹرنیشنل کوچنگ کا بندوبست کر سکیں. تو اب جب حیدر علی صاحب جو ہیں وہ جیت کر آئے ہیں برونز میڈل، تو اس کے بعد حکومت کی طرف سے کوئی نظر کرم ہونے کی امید؟ یقیناً جی امید ہے. اب ہم 18 تاریخ کو ایک فنکشن بھی کر رہے ہیں اور ہمارے جو محبوب صاحب ہیں انشاءاللہ وہ شامل ہوں گے اور ان کے سامنے ہم اپنی ویسے لکھ کے بھی ہم نے بھجوا دیا ہوا ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے مسائل آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اس وقت ملک مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں، تھوڑی سی بھی اگر توجہ کی جائے تو ہم ہر چیز اپنی امپروو کر سکتے ہیں اور اس میں پیرالمپکس کی کارکردگی بھی شامل ہوگی. ٹھیک ہے طارق صاحب، فائنلی میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ پیرالمپکس میں شرکت کے لیے یہ جو سلیکشن پروسیس ہوتا ہے، سلیکشن کرائٹیریا ہوتا ہے کہ پاکستان سے کون جائے گا اور کیسے جائے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار جی سوللی پرفارمنس ہے. اس ایونٹ میں آپ کی تھرو یا آپ کی گیم کیسی ہے بمقابلتاً باقیوں کے. مثال کے طور پہ اگر ہم اور لوگ بھی بھیجنا چاہتے جو ہم نے کوشش کی، اور ایتھلیٹس بھی، لیکن اس کے لیے پہلے انہیں ریجنل گیمز میں اپنی قابلیت شو کرنی ہوتی ہے، جیسے ایشین گیمز ہیں یا پرانے زمانے میں کامن ویلتھ گیمز ہوتی تھی. جی، تو پیرالمپک ایسوسی ایشن کی ریکگنائزڈ انٹرنیشنل گیمز ہیں، ان کے اندر آپ کارکردگی دکھائیں اور اس قابل ہوں
تو پھر آپ کو وہاں انٹری ملے گی. تو وہ یہی وجہ کارکردگی ہے کہ دکھانے والے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کیا؟ کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے اور ہمارے سامنے کچھ مثالیں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن پھر ہم کیوں صرف ایک کھلاڑی کو بھیج سکے پیرالمپکس میں؟ دیکھیں اس کا جواب تو وہی ہے جی کہ ہاکی کا کیا حال ہو گیا. ایک زمانے میں آپ ٹاپ کے اوپر تھے، توجہ نہیں دی، اب آپ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں، لیکن وہ گیم نیچے آ گئی. تو یہی حساب ادھر ہے. اگر یعنی ریجنل گیمز میں آپ شامل ہی نہ ہوں، آپ کے پاس ریسورسز ہی نہ ہوں، آپ کے پاس کوچنگ ہی نہ ہو، تو آپ کی کارکردگی وہاں اچھی نہیں ہوگی، اور وہاں کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو آپ پیرالمپک میں نہیں جا سکتے. بالکل یہ ٹھیک. وجہ ہے کہ آج سے مطلب پہلی گیمز میں گریس میں 2006 میں ہمیں 20 سلاٹس مل گئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان کنسیشنل ایریے میں تھا. صحیح. یعنی ایک ہوتا ہے کہ جب آپ مقابلہ کر کے سلاٹ لیتے ہیں، اور ایک ہے وہ آپ کو ابتدا میں جسے کہتے ہیں نا کنسیشن دیتے ہیں. جی تو وہ ہمارا کنسیشن ختم ہوتا گیا. تو اب ہمارا کارکردگی بنیاد پہ فقط اس وقت حیدر علی تھا جس نے کوالیفائی کیا. بالکل ٹھیک. بھی بہت شکریہ ادا کریں گے. جناب طارق مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.